اور کل صبح عاشور کی جو مجلس ہے 1:30 پر، اس کے بعد فاقہ شکنی بھی یہاں پر ہوگی، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ شرکت کریں تمام مومنین مومنات۔ اب میں گزارش کروں گا قبلہ سید شہریار رضا آبدی صاحب سے کہ آج کی 9 محرم کی مجلس سے خطاب فرمائیں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ نعرے حیدری حیدری نعرے دیگر صلوات۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حیدری، نعرہ حیدری، یا حیدری۔ آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی هو الاول والآخر والظاہر والباطن، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر، ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا، ولعنة اللہ علی آدائهم ومنکر فضائلهم وغاصب حقوقهم إلى قيام يوم الدين۔ وقال الله تعالى وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تمام سورہ فاتحہ کی تمام مومن و مومنات کے لیے، تمام علماء کرام، مراجع اعظام اور تمام شہداء ملت کے لیے، اور ہم سب کے آباء و اجداد اور اعزاء اور رشتہ داروں کے لیے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ اور ساتھ ہی گزارش ہے تمام دنیا کے مومنین کی حفاظت کے لیے، مشکلات سے نجات کے لیے، خصوصاً عراق میں بھی ISIS کی جانب سے جو خطرات ہیں، اور افغانستان کی مومنین کی حفاظت کے لیے اس نیت سے سورہ حمد کی تلاوت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ کل ایک دعا کرانی تھی اور وہ اس وقت ذہن سے نکل گئی، اور آج آ رہے تھے تو یاد آئی، اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی پھر یاد آ گئی۔ اور یہ عام طور پہ ایسا ہو جاتا ہے، اور وہ دعا کرانی تھی جن جن مومنین نے مجالس میں توجہ دیے، خداوند تبارک و تعالیٰ دیں گے، خداوند تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاجات کو بھر لائے، مشکلات سے محفوظ رکھے۔ تو تمام مومن و مومنات کو اس وقت جو خصوصاً دعا کروا رہے تھے، کل کے تبرک میں جو ایک شریک تھے وہ رونق صاحب تھے جو ہندو کمیونٹی کے، لہٰذا باقی مومنین کے لیے تو ہم نے ضمن کر دیا، اصل میں جو اس وقت موضوع تھا انہیں کے لیے تھا کہ دعا ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ انہیں اور ان کے گھر والوں کو دنیا کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اللہ سے محفوظ رکھے، اور
خدا رسول اور ائمہ علیہ السلام کی معرفت کرائے اور آخرت میں بھی آباد رکھے پر محمد والے محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب جب ان کا ذکر ہوا تو ہم توجہ دلائیں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام میں جو بھی آئے اس کو رسول اللہ اور آل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صلی علی محمد مہمان سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دین اور مذہب کا ہو۔ اور دوسرا ایک موضوع کہ جس کی جانب ہم اسی کے ساتھ پہلے اس موضوع کو ڈسکس کر لیں، اس کا پورا احترام ہے۔ کسی طریقے سے اس چیز کی جانب بھی توجہ رہے کہ ہمیں گناہوں کو اپریشیٹ نہیں کرنا ہے، لہٰذا اگر کوئی نوحہ پڑھنے والا گانوں میں جائے وہ کہ نہیں جاتا، فرض کی بات ہے کیونکہ اگلی مثال کا اسی سے تو ہم اس کو اہمیت کم دیں یا نہ دیں کیونکہ وہ غلط کام کی طرف جا رہا ہے، اور یہ اہمیت نہ دینا یا اس کو ٹوکنا یا اظہار محبت نہ کرنا امر بالمعروف کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی پہلے ہم اس کو بہت اچھی طرح سے ملتے تھے ایز اے نوحہ پڑھنے والا، اب اگر فرض کی بات ہے کہ وہ گانوں میں چلا جائے تو کیا کریں؟ مارے پیٹے نہ، کتنی اچھی طریقے سے نہ نا، ہم آپ سے خوش نہیں ہیں، آپ یہ کام کر کے وہ کام کر کے۔ لیکن اصل موضوع ہمارا یہ نہیں ہے، اصل موضوع یہ ہے اگر کوئی گانے والا کبھی مرثیہ پڑھنے یا نوحہ پڑھنے آ جائے تو ہم کیا کریں؟ تو جواب یہ ہے کہ اس کا پورا احترام کریں، کیونکہ اگر کوئی گناہوں کی زندگی سے نکل کر 2 منٹ کے لیے بھی حق کی جانے آ رہا ہے تو وہ اس قابل ہے کہ اس کا احترام بھی کیا جائے اور اس وجہ سے اس کو اور زیادہ اپریشیٹ کیا جائے۔ عموماً دنیا والے یہ کہتے ہیں کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، فرض کریں گے کہ بعد میں آ جائے، تو یہ بالکل ایک شیطانی کام ہے۔ لہٰذا جو بھی جہاں بھی جب بھی آپ دیکھیں کہ اچھی راہ پر چل رہا ہے اس کا پورا اس کو سپورٹ کریں، پورا احترام کریں، چاہے کوئی خاتون ہو کہ جو آخر عمر میں پردہ کرے، کوئی مرد ہو کہ جو آخر عمر میں گناہ چھوڑے، کوئی فرض کرے کوئی بھی ہو، جس وقت بھی وہ اللہ کی راہ میں آ جائے اس کا احترام کریں، بالآخر اللہ کی راہ میں آئے۔ ہم جو بعض لوگ اپنے آپ کو اللہ کا دین کا ٹھیکیدار سمجھتے ہیں، یہ نہ سمجھیں، ہم شکر کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اگر ہم نیک ہیں، اگر آپ اپنے لیے یقین سے کہیں ہم تو اپنے آپ کو اگر کے ساتھ شکر ہے خدا کا کہ اگر اس نے ہمیں توفیق دی ہے نیکی کرنا، لیکن یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ہم ضرور جنت میں جائیں گے اور آخر وقت تک اچھے رہیں گے، بلکہ اس ساتھ ساتھ ہم کیا کہیں گے، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی، اور یا اللہ تجھ سے مزید دعا کرتے ہیں کہ بحق محمد والے محمد ہمیں ایمان کے ساتھ اٹھا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں نہ سوچیں کہ یہ تو گناہ کر رہا ہے تو یہ جہنم ہی میں جائے گا۔ ممکن ہے کہ وہ گناہ کرتے کرتے ایک کسی حادثے کی وجہ سے دیندار ہو جائے، اور اللہ نہ کرے معاذ اللہ پناہ خدا ہم نیکیاں کرتے کرتے اسی جیسے ایک حادثے کی وجہ سے نیکیوں سے اور اللہ سے دور ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کو نقصان ہو یا ان کے کسی عزیز کی موت ہو جائے تو وہ دیندار ہو جاتے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں کہ دیندار ہوتے ہیں، اگر انہیں نقصان ہو یا عزیز کی موت ہو جائے تو وہ اللہ کے باغی ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں کیا پتا کہ ہماری آخرت کیا ہوگی، بس ابھی کے لیے ہم شکر کریں، آئندہ کے لیے دعا کریں۔ دوسرا، اگر کوئی گناہ کر رہا ہے تو اس کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ تو بھی اس کو اپنی راہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، لیکن ایک فریکشن آف سیکنڈ کے لیے بھی ذہن میں نہ آنے دیں کہ یہ جہنم میں جائے گا، میں جنت میں جاؤں گا۔ اب اگر کوئی نیک کام کی جانب آئے تو کیا کریں؟ جو عام طور پر دنیا کرتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اوہو ان کو بھی شوق ہو گیا 9 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، یہ کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی نیکی پہ آنا چاہے تو کیا کرے؟ جب لوگ کہیں کہ 9 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی تو ہم اس سے کیا کہیں؟ فرض کریں خدا ہم گناہگار ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ کہیں
کہ بہت شکریہ کہ آپ نے حسن ظن فرمایا اور 900 چوہے کی بات کی. ہم تو 9 کروڑ کھا چکے ہیں چوہے نہیں، بڑے بڑے شیر کھا چکے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 70 سال ہم نے چوہے کھائے ہیں، وہ بھی 900 نہیں کھائے، 900 تو ہم ایک دن میں کھاتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو میری زندگی کے کچھ دن بچے ہیں، اگر یہ میں گناہ چھوڑ دوں تو آپ کو پرابلم ہو رہا ہے کوئی؟ کیا جواب اس کا؟ اگر ایک آدمی سارے سال گناہ کرے، عاشور کے دن گناہ نہیں کرتا. ہمارے لوگ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی فلسفہ امام حسین سے آشنا نہیں ہے. ہاں، یہ صحیح معنی میں امام حسین کی اطاعت نہیں کر رہا، لیکن اس کے دل میں امام حسین کا ایک احترام ہے کہ اس نے ایک دن تو چھوڑا. اب اس ایک دن کو ہمیں ملٹیپلائی کرانا ہے اسی حب امام حسین کے ذریعے سے. یہ نہیں کہنا ہے کہ 365 دن میں سے فقط ایک دن آپ آئے ہیں، آپ فلسفہ قیام امام حسین سے آشنا نہیں. یہ جو ہمارے یہاں ایک رٹ لگی ہے، یاد رکھیں کہ ہر آدمی ہمارے یہاں فلسفہ قیام امام حسین سے آشنا ہے. اور کتنا آشنا ہے کہ امام حسین دین کو بچانے کے لیے اٹھے، امام حسین نے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں اس کے دین کو بچانے کے لیے قربان کیا. اس کے علاوہ کوئی فلسفہ نہیں ہے. یہ جو فضول قسم کی باتیں ہیں، کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا، یہ اس کا تعلق روایت سے نہیں ہے. یہ غلطی ہوئی تھی ڈاکٹر شریعتی سے، انہوں نے کہہ دیا تھا، بعد میں یہ مشہور ہو گیا اور اس کے بعد لوگ کہنے لگے قال الامام الصادق. کہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایسی بات نہیں کی، یہ کل یوم عاشورہ کل ارض کربلا. اس کو تفصیل سے ہمارا ویڈیو ہے ڈاکٹر شریعتی کی آواز کے ساتھ. غلطی ہو گئی بیچارے سے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہاں جی، اس کے معنی یہ ہے کہ ہر روز تیار رہیں. ہاں، ہر روز تیار رہنا چاہیے امام حسین کی عظمت کے لیے، لیکن کوئی زمین کربلا جیسی نہیں ہے اور کوئی دن عاشور جیسا نہیں ہے. لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ حسین کوئی دن آپ کی مظلومیت جیسا نہیں. اگر یہ ہے فلسفہ امام حسین، یہ ہے فلسفہ کربلا، یہ ہے نظریاتی لوگوں کے نظریات، تو وَعَلَى النَّظَرِيَاتِ وَعَلَى الْفَلْسَفَةِ وَالسَّلَامِ. ہمیں سمجھنا ہے فلسفہ قیام امام حسین خود آئمہ کے ذریعے سے، ادھر ادھر کے ذریعے سے نہیں سمجھنا. یہ آج کل شور چلتا ہے تاکہ مومن کو کنفیوز کیا جائے. آپ کو امام کی معرفت نہیں ہے. امام کی معرفت کی ہمیں صرف اتنی ضرورت ہے کہ امام اللہ کے رسول کے جانشین ہیں. امام کو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اعلان فرمایا، انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، ان کی اطاعت واجب ہے، ان کی مخالفت حرام ہے. اصل امامت یہ ہے، اور کوئی ایسا مومن نہیں ہے جو یہ نہ جانتا ہو. باقی چیزیں ہیں، جزئی چیزیں ہیں، کب پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے، کیا ہوا، کیا نہیں ہوا، کیا سیاسی حالات تھے، یہ معرفت امام نہیں ہے، یہ ان کے حالات کی معرفت ہے. لہذا کسی بھی شیعہ سے پوچھیں کہ امام حسین علیہ السلام اپنے دور کے کیا کوئی نواب تھے، کیا کہے گا شیعہ؟ کہیں بھی، سندھ میں، پنجاب میں، ادھر ادھر کسی بھی دیہات میں پوچھیں، کیا کہا امام تھے. امام کس نے بنایا تھا؟ لوگوں نے بنایا تھا، بنو امیہ نے بنایا تھا. کیا جواب دے گا کام شیعہ؟ آپ بتائیے. اللہ نے بنایا تھا. امام حسین کس کی نسل سے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے تھے یا معاذ اللہ مثلا کسی اور خاندان سے؟ ہر شیعہ کہے گا ان کی نسل سے تھے. آئمہ کی بات کا سننا ضروری ہے، ہر شیعہ کہے گا ہاں. آئمہ کی بات کی مخالفت حرام ہے، ہر شیعہ کہے گا ہاں. آئمہ کی اطاعت ضروری ہے، ہاں. آئمہ سے محبت ضروری ہے، ہاں. آئمہ سے جنگ جائز ہے، حرام ہے. اب اگر یہاں پر یہ کہا جائے کہ معرفت امام آپ کو نہیں ہے، تو معرفت امام پھر کسی کو بھی نہیں ہے. وہ کیسے؟ بھئی آپ کو تو نہیں ہے، ہمیں یہ مستی چڑھی بھی ہوتی، سیدھی سیدھی باتیں مولویوں کو بھی ہمیں. جب آپ سے کہیں گے آپ کو معرفت امام نہیں ہے، خواہ مخواہی کی بات ہے، توہین ہے، تہمت ہے. اچھا جی آپ کو نہیں ہے، مجھے ہو گئی. ہاں یہی بات ہے، تو مجھے کہاں ہو گئی؟ مجھ سے بہتر آ گئے، بہجت کو آ گئے، ہوئی کو اللہ تباہی کو رجم مراجے کو ہے. تو اگر آپ کی معرفت کی حیثیت ہے تو میری معرفت کی کیا حیثیت ہے؟ اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا، کیا ان بزرگوں کی معرفت حضرت سلمان جیسی تھی، حضرت ابوذر جیسی تھی؟ حضرت ابوذر کی معرفت کے بارے میں بیان ہوا ہے کہ وہ 9 درجے پہ تھے ایمان کے. تو پھر
ان کی صحیح ہو گئی، باقی آپ کی غلط ہو گئی، میری صحیح ہو گئی تھی، میری بھی غلط ہو گئی، مراجے کی صحیح ہو گئی، مراجے کی بھی غلط ہو گئی، حضرت ابوذر کی ہو گئی. حضرت ابوذر کا کیا کریں گے؟ کیونکہ حضرت سلمان کا جو مقام تھا اور جو معرفت تھی وہ 10ویں درجے کی تھی، تو ان کی بھی غلط ہو گئی. پھر سوال کیا جائے گا خود امام کو دوسرے امام کی زیادہ معرفت تھی کہ حضرت سلمان فارسی کو؟ کس کو تھی؟ کس کو تھی؟ خود امام کو. تو حضرت سلمان کی بھی ہو گئی. خامہ خائی کی جو باتیں ہیں جی، کسی آپ کو جی معرفت خدا نہیں ہے، آپ کو جی معرفت رسول نہیں ہے، آپ کو جی معرفت امام نہیں ہے، آپ کو جی معرفت قیام فلسفہ امام حسین. قیام فلسفہ امام حسین یہ ہے کہ مذہب حق اہل بیت پر اعتراض کرو اور 4th اور 5th جنریشن کی پلاننگ کے ساتھ شیعت پر اعتراض کرو، حضرت آدم پر اٹیک کرو تاکہ اگر ریاکشن نہیں ہوتا تو تدریجاً اسٹیپ بائی اسٹیپ نیچے آیا جائے اہل بیت تک کہ وہ بھی معصوم نہیں تھے. یہ گیم ہوتا ہے 4th اور 5th جنریشن وار کا. حضرت مختار کو جو ہے وہ مرتد کہا جائے تاکہ پھر آہستہ 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 اوپر جایا جائے. تحقیق کے نام پہ مراجع کے فتاوی کے مذاق بنایا جائے تاکہ مرجعیت کی حیثیت کو ختم کیا جائے. آج پورے مڈل ایسٹ میں جو دہشت گردی ختم ہوئی ہے کس کی وجہ سے ختم ہوئی ہے؟ آیت اللہ عظمہ سیستانی کے فتوے کی وجہ سے. اب آپ ان کو جاہل مشہور کرنا شروع کر دیں. تو یہ سارا گیم ہوتا ہے، یہ خاص پلاننگ ہوتی ہے 4th 5th جنریشن وار کی کہ مار کے دیکھو ریئیکشن ہوا کہ نہیں ہوا، مار کے دیکھو ریئیکشن ہوا کہ نہیں ہوا. لوگ یہی کرتے ہیں کہ پہلے ذرا سا کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کچھ نہیں ہوا تو پھر اور بڑھتے ہیں، جس کو ہمارے یہاں اردو میں کہا جاتا ہے کہ انگلی پکڑائی تھی، اس کے بعد کیا ہوا؟ گردن پکڑ لی. تو انگلی پکڑ کے گردن تک آنے کو یہی کہا جاتا ہے 4th 5th جنریشن، اسٹیپ بائی اسٹیپ یہاں تک پکڑ لیا. یہاں اگر ہاتھ چھوڑا دیا ہوتا تو یہاں تک نہیں ہوتا. تو نظریات کا بھی یہی معنی ہے. بس معرفت امام یاد رکھیں، جو اصل معرفت ہے وہ یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی خالق کائنات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس زمین پر انبیاء بھیجے، اللہ نے اپنے انبیاء کے اوصیاء بھیجے. اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12 اوصیاء ہیں، 12 وزراء ہیں، 12 خلفاء ہیں. ان کا انتخاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. انتخاب نہیں کیا رسول اللہ نے، اعلان کیا. ان کا قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یعنی یہ وہ کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہے. ان کا قول خداوند تبارک و تعالیٰ ہے، یعنی یہ قرآن کے مطابق کہتے ہیں. ان کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے، یعنی کہ یہ جو کام کر رہے ہیں سمجھ لیں کہ یہ کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق جائز ہے. یہ امامت ہے. کسی میں تقریر آ جاتی ہے، اس کو اتنا ڈسکس کرنا ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کام کر رہا ہے اور امام اس وقت اور نبی روک سکتے تھے اور انہیں روکنا چاہیے تھا، کوئی ان کو خطرہ نہیں تھا. مثال کے طور پر ان کا بیٹا کسی نبی اور امام کا عام حالات میں کوئی چیز کھا رہا ہے اور امام اور نبی نہیں روک رہے ہیں، تو کہا جائے گا کیونکہ نبی اور امام روک سکتے تھے اور انہوں نے نہیں روکا، اس کا مطلب ہے جائز سی چیز. اور ان کی اطاعت واجب ہے، مخالفت حرام ہے، ان سے ٹکرانا کفر ہے. یہ ساری وہ چیزیں جو ہر شیعہ جانتا ہے. یہ اصل معرفت ہے. باقی کب پیدا ہوئے، کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، اب یہ معرفت کا درجہ بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے. اس میں اگر کسی کے پاس معرفت آ گئی ہے تو وہ اللہ کا شکر کرے، کسی دوسرے کو جو ہے ڈیگریڈ نہ کرے. بالکل جیسے ہی کہ ہم آپ کو جاہل 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 کہیں، بالکل یہی رٹ ہے کہ جو اس وقت ہمارے یہاں لگ رہی ہے آپ کو معرفت امام نہیں ہے. اس سے بڑھ کر کوئی توہین ہے؟ اس سے بڑھ کر باتوں کی توہین ہے؟ ہر دور میں امام کی جو ذمہ داری تھی وہ دین کو بچانا تھی. اب ایک غلط فہمی جو تقریباً میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں اور بعض دفعہ وہ ہو گئی کہ جی ہم خلافت کو نہیں مانتے، ہم امامت کو مانتے ہیں. یہ بالکل غلط جملہ ہے. ہم
جن کی امامت کو مانتے ہیں انہی کی خلافت کو مانتے ہیں۔ خلیفہ کا مفہوم نکلتا ہے کہ جو کسی کے بعد ہو، یعنی سکسیسر یا جانشین، خلیفہ۔ امام کا مفہوم نکلتا ہے جو کسی سے آگے ہو۔ اب یہاں پر مثال سے یاد رکھیں کہ فرض کریں کہ یہ نبوت، یہ امامت اور یہ امت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ ہیں یہ 12 ائمہ۔ کس کے خلیفہ ہیں؟ ان کے خلیفہ ہیں، یعنی یہ جانشین ہیں ان کے، یہ خلیفہ ہیں ان کے، یہ سکسیسر ہیں ان کے۔ تو یہاں سے ان کے لیے لکھا خلافت کا مفہوم۔ کیا یہ ہمارے خلیفہ ہیں، ہمارے جانشین ہیں، یہ ہمارے سکسیسر ہیں؟ نہیں، رسول اللہ کے جانشین، رسول اللہ کے سکسیسر، رسول اللہ کے خلیفہ، یہ خلافت کا مفہوم۔ اب امت کے یہ آگے ہیں، یہ امام کس کے ہیں، رہبر کس کے ہیں؟ امام اور یہاں سے رہبر معصوم بات ہو رہی ہے۔ اس وقت یہ ہمارا گیم چل رہا ہے، ہم اس کے بالکل فیور میں نہیں ہے۔ امامت کے فضائل پڑھتے کہتے ہیں یہ ایسا ہوتا ہے رہبر۔ لوگ ایک دم سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ مثلا کس کی رہبری کی بات ہو رہی ہے، مولا امیر المومنین کی رہبری کی بات ہو رہی ہے، کسی مرجع کی رہبری کی بات ہو رہی ہے۔ یہ گناہ ہے، یہ دشمنی نہیں ہے کوئی سمجھے ہم کسی مرجع یا عالم کے خلاف ہے نا۔ روایت چل رہی ہے ائمہ کی فضیلت، بیچ میں جب ہم ترجمہ کرتے ہیں امام کا، قائد اور رہبر، تو پتہ چلا ایک دم سے جو ہے وہ نگاہ اٹھتی ہے تکبیر۔ اب بیچارے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ فضیلت بیان ہو رہی ہے کسی مرجع کی، یعنی ہم روایات سے کھیل رہے ہیں۔ تو یہ امام ہیں، انفیلیبل امام ہیں، لیڈر ہیں، قائد ہیں، رہبر ہیں، کس کے؟ امت کے۔ آیا یہ امام رسول اللہ کے ہیں؟ یہ رسول اللہ کے رہبر ہیں؟ ہاں۔ بس یہی بیک وقت اگر نبوت کو دیکھا جائے تو خلافت موضوع نکلتا ہے، اور امت کو دیکھا جائے تو امامت نکلتا ہے۔ یہی بیک وقت امام اول بھی ہیں، مولا امیر المومنین علیہ السلام، یہی بیک وقت خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، بلا فصل۔ اب ایک نیا مفہوم بعد میں آیا ابھر کر کہ حاکم اسلامی کو خلیفہ کہا جانے لگا۔ یہ بالکل ایک نیا ٹائٹل تھا، نئے مفہوم میں یاد رکھیں۔ یہ پھر سکسیسر کے مفہوم میں نہیں تھا، یہ حاکم کے مفہوم میں ہو گیا ہے کہ جب کہا جاتا ہے خلفائے بنی عباس، خلفائے بنو امیہ، خلفائے اوٹومن امپائر کے عثمانی خلفاء، مولا عمر خلیفہ، ابو بکر بغدادی خلیفہ، یا پھر یہ کہ خلفائے راشدین، یہ ایک حاکم والا مفہوم بعد میں کریٹ ہوا ہے۔ اصل جو مفہوم تھا جانشینی رسول اللہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، اصل مفہوم تھا علی منی و انا منہ، اصل مفہوم تھا انا مدینۃ الحکمت وعلی بابہ، اصل مفہوم تھا القرآن مع العلی والعلی مع القرآن، اصل موضوع یہ تھا الحق مع العلی والعلی مع الحق۔ یہ تھے جانشین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی سکسیسر، کہ جب یہ دنیا سے گئے ہیں تو نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نبی کے بعد دین کی حفاظت کے لیے اور انسانوں کی ہدایت کے لیے یہ ان کی جگہ پر بیٹھے ہیں، یعنی جانشین، نبی نہیں ہے، جانشین، سکسیسر، خلیفہ۔ بعد میں اس کے مفہوم بدل دیے، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، بس مولا امیر المومنین پہلے خلیفہ پہلے امام، امام حسن دوسرے خلیفہ دوسرے امام، امام حسین تیسرے خلیفہ تیسرے امام، امام زین العابدین چوتھے خلیفہ چوتھے امام، امام محمد باقر پانچویں خلیفہ پانچویں امام، امام جعفر صادق علیہ السلام پانچویں خلیفہ اور چھٹے خلیفہ چھٹے امام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ساتویں خلیفہ ساتویں امام، امام رضا علیہ السلام آٹھویں خلیفہ آٹھویں امام، امام محمد تقی علیہ السلام نویں خلیفہ نویں امام، امام علی نقی علیہ السلام۔
10वें खलीफा, 10वें इमाम, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 11वें खलीफा, 11वें इमाम, इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, 12वें खलीफा और उम्मत मुस्लिमा के 12वें इमाम। बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। अब मुमकिन है किसी को ये लगे कि हमने सब बात कर दी ना, दीन में तहरीफ हो रही हो, 4th 5th जनरेशन का गेम चल रहा हो वॉर का, कोई दोस्ती यारी किसी से नहीं। आइम्मा अलैहिस्सलाम मेन सोर्स है और उनकी वजह से जो रिश्ता है वो अहम रिश्ता है। अब ये और बात है, सारी दुनिया के इंसानों का हम एहतराम करते हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के। हम कायल हैं कि लॉजिकल गुफ्तगू होनी चाहिए और जब वो गुफ्तगू का चैप्टर क्लोज हो जाए तो फिर कोई खामखाई की बहस नहीं होनी चाहिए। नेकी सबके साथ करनी चाहिए, कोई भी इंसान। हाँ, अभी और बात है कि माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, मोमिनीन, ये दर्जात हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सख्त सर्दी में अगर कोई इंसान है किसी भी दीन मजहब का, हत्ता एथियस्ट, तो आप उसको गाड़ी में ना बैठाएं क्योंकि मुसलमान नहीं है। किसी का भी साथ दें, किसी की भी जान बचाएं, ये सब लोग। आइम्मा अलैहिस्सलाम का जो असल काम था दीन को बचाना था और शुरू में हम इन चीज़ों को बयान करते चले गए कि दोबारा हल्की सी सिर्फ तवज्जो दिलाएं कि दीन बचाया कैसे। आज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में मुसलमान वो नज़रिया रखना पसंद करते हैं जो अहले बैत ने बताया है। इसका मतलब है अहले बैत जीत गए, दीन की हिफाजत कर दी। आज कोई मुसलमान नौजवान लड़के के चेहरे वाला अल्लाह पसंद नहीं करता कि जो हमारे पास मज़ाहिब इस्लामी की कुतुब में अक़ीदे के तौर पर बयान हुआ है कि अल्लाह जो है वो अमरत है, यानी एक ऐसा नौजवान जिसकी दाढ़ी मूछ नहीं है। आज कितने मुसलमान हैं जो इस नज़रिए को पसंद नहीं करते ना। ये नतीजा है अहले बैत ने दीन का दिफा किया तो ये हुआ। कितने मुसलमान हैं जो बुखारी के मुताबिक उस खुदा को पसंद करते हैं जो अपनी टांग जहन्नम में डालेगा। सलवात पढ़ते हुए मोमिन से गुजारिश है कि आगे आते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। और भी आगे सारे दीगर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। तो तौहीद के बारे में हम डिस्कस कर चुके कि ये जो जुल्म अहले बैत पर हुआ है वो एक ख़ास तरीक़े का जुल्म हुआ है, लेकिन तौहीद पर भी इन्हीं लोगों ने कि जिन्होंने अहले बैत पर जुल्म किया वो अल्लाह की तौहीद और ज़ात और सिफ़ात पर पहले बड़े जुल्म ढा चुके हैं और आज उनका बयान करदा खुदा लोग मानने को तैयार नहीं हैं, यानी अहले बैत जीत गए। वो इस्मत अंबिया की कि जो अहले बैत ने बचाई और मज़हब हक़ अहले बैत की एक अहम तरीन तालीम है, अब वो कि उस पर अटैक हो रहा है रोशन डिग्री के नाम पर। सैयद मुर्तज़ा से लेके दर्जनों उलमा तमाम तफासीर में जो पहली जल्द में अहम तरीन मफ़हूम होता है वो इस्मत अंबिया का है। और वो जो चीज़ कही जाती है कि गलती, वो गलती नहीं कहा जाता है कि अल्लाह की जानिब से दो इख्तियार थे, एक और दोनों जायज़ थे, एक कम अच्छा एक ज़्यादा अच्छा। इसे कहा जाता है उन्होंने तर्क औला किया, यानी ज़्यादा अच्छा वाला छोड़ दिया, कम अच्छा वाला सेलेक्ट किया। अब उसके कुछ नताइज हैं, वो फिर नताइज अंबिया को मिले, लेकिन वो हराम वाला या मासियत वाला मौजू नहीं था। ये बिल्कुल एक अलग मौजू, तफसीली मौजू है। अब अशरफुल अंबिया की खुसूसन जो शख्सियत खराब की गई कि जिनमें हमने क़रानीक़ वाला मौजू बताया और इनके अलावा दर्जनों मौजूआत हैं कि बुखारी का एक मौजू है, इस पर तफसील से हमारी गुफ्तगू मौजूद है कि माज़ल्ला 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बक़ौल बुखारी के खुदकुशी की कोशिश की, एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा माज़ल्ला, कब के जब वही रुक गए। अब अगर आप डिस्कस करेंगे तो कहेंगे जी तो बुखारी में है
ہاں ہے، لیکن یہ روایت نہیں ہے، یہ قول ہے زہری کا۔ اچھا، تفسیر مراغی میں اور بعض کتابوں میں کھل کے کہا ہے وَأَجْمَعَ الرُّوَاةُ، اس موضوع میں ہمارے راویوں کا اجماع ہے، اس کا کیا کریں گے؟ اب آپ تصور کریں کہ یہ چیزیں دکھائی جاتی ہیں ذرا ہولے ہولے، آہستہ آہستہ، زیادہ ٹیک نہ کرو، شیشے کے گھر میں بیٹھے ہو۔ اشرف الانبیاء کو خودکشی کی نسبت دینے کے بعد تم گریہ کرتے ہو، روتے ہو توہین صحابہ کا۔ ہم تمہیں اشرف الانبیاء کی توہین کرنے کے بعد اپنا بھائی اور مسلمان کہہ رہے ہیں جی چلو تمہارے بڑوں نے کر دی ہوگی، تمہارا تو نہیں ہے نا نظریہ، تمہارے بڑوں نے اللہ کی ٹانگ جہنم میں ڈال دی، تمہارا تو نہیں ہے، تم تو آ گئے نا اہل بیت کی تعلیم پر۔ تو یہ پھر بعض دفعہ جلوہ دکھانا پڑتا ہے ذرا تھم کے، جو پالیسی کا حصہ ہوتا ہے، ورنہ تو انگلی پکڑ کے یہاں تک آ جائے۔ لیکن اصل موضوع یہ ہے کہ اشرف الانبیاء کی ذات کی جو معرفی اہل بیت نے کرائی، آج دنیا ویسا نبی چاہتے ہیں، وہ نبی نہیں چاہتے جو سیاہ ستہ میں ہے۔ ان کو اگر جمع کر کے نبی بنایا جائے گا تو وہی کام ہوگا جو انڈیا میں ہوا تھا، جو کتاب لکھی گئی تھی کہ جس کا نام بھی مناسب نہیں، اس میں لفظ رنگیلا آتا ہے، وہاں سے رسول نکالیں گے تو یہ نکلے گا۔ لیکن آج جس رسول کو لوگ آئیڈیل مانتے ہیں، پاک اور پاکیزہ، وہ رسول کون ہے؟ وہ ہیں جو اہل بیت ہے۔ اب کمال کی بات یہ ہے کہ بعض باتیں جب اصحاب سے منسوب کی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں آپ توہین کر رہے ہیں، لیکن وہی باتیں وہ رسول اللہ سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مثلا ابا صاحبہ طواللہ کہ غریب آیا، نابینا آیا، تو معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا۔ ہم کہتے ہیں کہ نہ، یہ ایک صحابی تھا مالدار، بعض کا نام بھی لیتے ہیں، تو خود ہماری بحث ہوئی ایک صحاب سے، میں نے کہا یہ وہ تھے، وہ تو مارنے کو دوڑا، کہنے لگی آپ توہین کر رہے ہیں صحابہ کی۔ میں نے کہا پھر کون تھے؟ کہنے رسول اللہ۔ اب آپ تصور کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہیں ہضم ہو جاتا ہے کہ انہوں نے غریب کو، مسکین کو اور اندھے کو دیکھ کر منہ موڑ لیا ہے؟ کہتے کیا ہے موصوف آپ توہین کر رہے ہیں اصحاب کی، کیا یہ ممکن ہے کہ رسول کی تربیت میں جو بیٹھا ہوا ایسا کام کرے؟ لطیفہ ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا پھر کون تھے؟ کہنے رسول اللہ۔ یعنی رسول کی تربیت میں بیٹھے ہوئے کہ صحابی ایسا نہیں کر سکتے، لیکن رسول اللہ معاذ اللہ یہ کام کر سکتے ہیں۔ یہ نتیجہ ہے کس چیز کا؟ بہت اہل بیت، اہل بیت سے نظریات نہیں لیے۔ اب حضرت آدم پہ خاموش ہوں گے نا تو یہاں تک پہنچا دیا جائے گا۔ 4th 5th جنریشن کا کھیل ہوتا ہے، یاد رکھیں نظریات کے۔ حضرت آدم ہضم ہو گئے تو پھر رسول اللہ کے لیے بھی ابا صابت اللہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اسی طرح سے بہت سارے موضوعات ہیں، یعنی پورا دین بچایا اہل بیت۔ اب اگر ہم آ جائیں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، ائمہ کا اور انبیاء کا ایک کام جو تھا وہ یہ تھا کہ اگر ممکن ہو تو حکومت بنا لیں۔ کیا ضروری تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت مکہ میں بنائی تھی، مدینے میں بنائی۔ اچھا، مدینے میں بنائی کہ پوری دنیا میں بنائی؟ چائنا میں بنائی؟ ممکن نہیں تھا۔ انڈیا تھا اس وقت کیا تھا؟ نہیں تھا۔ انڈیا تھا، بڑا ماڈرن ملک تھا انڈیا، وہاں بھی نہیں بنائی۔ تو حکومت نبوت کے مساوی نہیں ہے۔ آج کل یہ بڑا شور مچایا جا رہا ہے کہ بالکل ایسا لگتا ہے نبی اور امام کا کام ہی نظام بنانا اور حکومت بنانا تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اکثر انبیاء تو ناکام ہو گئے، فقط حضرت داؤد، حضرت سلیمان اور جناب طالوت اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہ 4 ہی جو ہے وہ صحیح معنی میں نبوت کا کام کر سکے۔
اور پھر معاذ اللہ ائمہ کے بارے میں کہا جائے گا کہ صرف مولا امیر المومنین ہی 4 مہینے وہ 4 سال جو ہے حکومت کر سکے، باقی تو سارے ائمہ نے اپنا معاذ اللہ کام ہی نہیں کیا۔ نتیجہ یہ نکلے گا جب آپ کہیں گے نبوت اور حکومت اور امامت اور حکومت بالکل ایک ہی برابر آپ بنا دیں گے نا۔ یہاں پہ کہا جاتا ہے اگر امکان ہو، بہت واضح سی بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امکان تھا، جہاں لوگ مطیع فرما بردار تھے، اس کے علاوہ ان کی ذمہ داری نہیں تھی۔ اب مولا امیر المومنین سے جو کچھ چھینا گیا وہ کیا چھینا گیا؟ لہذا آج بھی ایک اچھی بڑی تعداد کہتی ہے کہ ولایت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلافت ہے، جیسے ڈاکٹر طاہر القادری بھی کہتے ہیں، ان کے سارے نظریات کی بات نہیں ہو رہی، لیکن یہ ان کا ایک نظریہ ہے جو پہلے بعض علماء اہل سنت کا تھا، اور اب اللہ کا شکر ہے کہ اس غدیر اور مباہلہ میں ذرا زیادہ بیان ہوا، اور شاید اس وجہ سے کہ جب ہمارے یہاں کام کرنے والے مصلحتاً ڈرنے لگیں اہل بیت کے فضائل بیان کرنے میں، اور حتیٰ فضائل بیان کرنے کو یہ سمجھنے لگیں کہ یہ اتحاد کے خلاف بات ہو رہی ہے۔ کیونکہ جب ہم کہتے تھے کہ صدیق اکبر فاروق اعظم، آج سے میں نے 10 سال پہلے موضوع شروع کیا تھا کہ صدیق اکبر فاروق اعظم مولا امیر المومنین کی فضیلت ہے، تو بعض اسی قسم کے نادان لوگ کہتے تھے یہ اختلاف کی بات ہے، لیکن آج الحمدللہ اہل سنت علماء کھل کے اس کا اقرار کر رہے ہیں کہ صدیق اکبر فاروق اعظم زبان رسول اللہ سے اگر کسی کو یہ لقب ملا تو کس کو ملا؟ مولا امیر المومنین کو۔ باقی اگر کچھ حضرات کو یہ لقب ملا تو وہ کچھ لوگوں نے دیا، اور ایک کو یہ لقب اہل کتاب نے دیا، یعنی یہودیوں اور عیسائیوں نے۔ اب یہ مشہور ہو گیا، ہم نے اس کو ڈسکس کر دیا، جی اختلاف ہو گیا، یہ اختلاف نہیں ہوا۔ ہر چیز سے پہلے مرحلے میں ہلکا سا اختلاف یا وحشت سی ہوتی ہے، اور بعد میں وہ چیز تدریجاً اگر علمی طریقے سے بیان ہو اور ڈٹ کے بیان ہو تو کلیئر ہو جاتی ہے۔ 10 سال پہلے تک لفظ عید غدیر اور غدیر کی بات جو ہے کرنا مشکل تھی، اس سال آپ دیکھیں الحمدللہ خداوند تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ غدیر و مباہلہ کتنا بیان ہوا۔ تو مولا امیر المومنین سے اگر کچھ مولا امیر المومنین سے جو چھینا گیا وہ کیا چھینا گیا؟ اللہ کے دیے ہوئے فضائل چھین لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باب مدینہ علم بنایا تھا وہ چھین لیا، علم چھین لیا، کیا چھین لیا؟ تو یہاں پر ڈاکٹر طاہر القادری نے ایک چیز کہی ہے اپنی کتاب میں سیف الجلی علی منکر ولایت علی میں۔ اب ایسا نہیں جو ہم حوالہ دے رہے ہیں دنیا کی بہترین کتاب ہے نا، اس زمانے کے اہل سنت عالم نے جرأت سے کام کیا کہ یہ غدیر کی روایات ہیں، یہاں جا کے دیکھیں، ڈاؤن لوڈ کر لیں، سیف الجلی علی منکر ولایت علی۔ لیکن پھر پولیٹیکلی کیا پریشر تھے ذرا آج کل بالکل رک گئے، ہو سکتے ہیں سب کے ساتھ ہو سکتے ہیں پریشر۔ دوسری انہوں نے کتاب لکھی قول المعتبر فی امام المنتظر، اس میں انہوں نے پورے 12 ائمہ کا ذکر کیا اور واضح کہا کہ یہ جو خلفاء ہیں یہ سیاسی خلفاء ہیں، یعنی جناب ابوبکر و جناب عمر و جناب عثمان اور مولا امیر المومنین علیہ السلام اور امام حسن، یہ جو ترتیب یہ سیاسی ہے۔ اللہ کی ولایت اور اللہ تک پہنچنے کے لیے جو امامت ہے اور خلافت ہے وہ ان 12 کی ہے۔ اتفاقاً ابھی کچھ دن پہلے یہی والا موضوع کوکب نورانی نے بیان کیا، جبکہ وہ اتنے کھل کے اہل بیت کا دفاع کرنے والے نہیں ہیں، بہت ساری چیزوں میں کام خراب کرتے ہیں، لیکن اتنی حد تک انہوں نے جرأت کی۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ 11 کا ذکر کیا، 12 کا نہیں، 11 تک تو آئے نا۔ اسی طرح سے آپ کو مل جائے گا عدنان ارعور ایک شامی عالم ہے جو سلفی تھے، سعودی عرب میں تھے، اور ایک زمانے میں وہ اتنے گر گئے تھے کہ IS کی حمایت میں کہتے تھے کہ ہاں یہ سفیانی کی فوج ہے اور ہم سفیانی ہیں۔ آپ سوچیں، لیکن پھر ایسے پلٹے کہ انہوں نے واضح کہا کہ یہ جو ائمہ اہل البیت ہیں اثنا عشر یہ ہم سب کے ہیں، اور جو نہ مانے وہ مسلمان نہیں۔ اس کے بعد وہ سعودی ٹی وی سے غائب ہو گئے۔ عدنان ارعور آپ لکھیں گے تو آ جائے گا، کام ہو رہا ہے اہل بیت کے لیے، اہل بیت کے فضائل بیان ہو کیونکہ اللہ نے چاہے۔
اہل بیت کے فضائل بیان کرنا کوئی انڈیا پاکستان کا کلچر نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اہل بیت کے فضائل اشرف الانبیاء نے چاہیں کہ بیان ہو، کیوں بیان ہو؟ بار بار ہم توجہ دلائے گی تاکہ ہم پہچانیں کہ اشرف الانبیاء کے بعد جس سے دین لینا ہے اس کی کوالٹیز کچھ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جو بالکل ہی چوپٹ ہو، عام انسانوں سے بھی چوپٹ ہو۔ دین اللہ کا معمولی چیز نہیں ہے، تو پھر وہ ان ہستیوں سے لیا جائے کہ جن کو پاک اور پاکیزہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھا جیسا کہ پاک اور پاکیزہ رکھنے کا حق تھا۔ اب مولا امیر المومنین کے زمانے میں ان کو محروم کر دیا۔ اب یہاں ہمارے یہاں گمراہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ بھی تو بیٹھتے تھے، وہ بھی تو مشورے دیتے تھے۔ ہاں، مولا امیر المومنین اسلام کے دفاع کے لیے مشورے دیتے تھے، کسی شخص کے فائدے کے لیے نہیں دیتے تھے۔ یہ مثال بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے یونیورسٹی بنائی، یا آپ یونیورسٹی کے چلانے والے ہیں اور آپ کے سامنے وہ یونیورسٹی پہ قبضہ ہو جائے، آپ کی نگاہ میں ہیں 5000 طالب علموں کا مستقبل، آپ یہ جانتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ اہل نہیں ہے، اگر میں اس کو گائیڈ کروں گا تو 5000 طالب علموں کا پرابلم سالو ہو جائے گا، اگر اس کو اس کے حال میں چھوڑ دوں گا تو 5000 طالب علموں کا پرابلم بڑھ جائے گا، فیوچر برباد ہو جائے گا۔ اب اگر جا کے میں بیٹھ کے اس کو گائیڈ کروں تو یہاں پر دو فائدے ہیں، ایک دوسروں کو بھی پتا چلے کہ یہ اس چیز کا اہل نہیں تھا، میں گائیڈ کرتا ہوں، خود اس کو بھی پتا چلے، کبھی اس کو ہوش آئے کہ بھائی تم بیٹھے ہی آؤ، کرتا تو سارا کام میں ہوں۔ اور جو سب سے اہم فائدہ ہے وہ کیا ہے کہ لوگوں کا مستقبل بچ جائے۔ بس مولا امیر المومنین نے جب بھی کسی کو بھی کوئی مشورہ دیا، اب وہ کب کیا کس کو مشورہ دیا وہ الگ موضوع ہے، لیکن جب بھی جس کو بھی مشورہ دیا وہ اسلام کے فائدے کے لیے دیا۔ اب یہاں پر ایک موضوع چلا تھا کہ جی نہج البلاغہ میں مولا امیر المومنین نے فرمایا ایک صاحب کے لیے کہ آپ نہ جائیں جنگ، آپ نہ جائیں، ان کا دفاع کیا، ہلکا سا بتاتے ہوئے چلیں۔ اب کمال یہ ہے کہ نہج البلاغہ کی جن چیزوں کو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر مولا علی نے ان کا دفاع کیا ہے، تو آپ کو تعجب ہوگا وہ تینوں جگہیں وہ ہیں کہ جہاں پر جنگ میں جانے کا ذکر تھا کہ آپ نہ جائیں، یعنی آپ اس کے اہل نہیں ہیں، یا آپ نے چیز سنبھال لی ہے، دور سے کر سکتے ہیں آپ، میدان بس کی بات نہیں ہے۔ سلوات پڑھیں پر محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ جو اشرف الانبیاء کو بھی چھوڑ کے بھاگنے والوں کا موضوع ہے، اس میں قرآن میں بڑی مصنف ہے، اور وہ بھاگنے والوں کا موضوع جو حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف روایتوں سے حل نہیں ہوگا، وہ انہی آیات کے ذریعے سے ہوگا کہ جو رسول اللہ کو چھوڑ کے بھاگے ان کا حال کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن اس وقت صرف ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مولا امیر المومنین نے اس سخت وقت میں دین کا دفاع کیا اور دین کو بچایا۔ سخت وقت کتنا تھا؟ اب یہاں لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ جنگ کرتے تھے، جنگ کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کیا ہوتا؟ وہ بعد میں بتائیں گے کیا ہوتا۔ مولا امیر المومنین کے اوپر پہلی جنگ کس نے کی؟ سمجھے کوئی اس پروگرام میں مولا امیر المومنین پر پہلی جو جنگ مسلط کی وہ کس نے کی؟ زوجہ رسول نے کی۔ صحیح؟ کیا وہ مانتی تھی چوتھا خلیفہ ان کو؟ نہیں مانتی تھی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر نہ مانے کسی کو چوتھا خلیفہ تو کافر نہیں ہوتا، اور اگر آپ کہیں گے کہ خلیفہ کو نہ ماننے سے کافر ہوتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بس جائیں گے۔ تو سیف سائیڈ یہ ہے کہ ابھی سے کہہ دو کہ بھائی خلیفہ کو ماننا واجب نہیں ہے، پولیٹیکل ایشو ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ نتیجے برے ہوں گے، کیونکہ حضرت عائشہ نے حضرت علی کو بھی نہیں مانا تھا، حضرت عثمان کے بھی خلاف تھا۔ تو مانا یہ ہوئے کہ خلیفہ کو ماننے نہ ماننے سے انسان کافر نہیں ہوتا۔ دوسری بات، فقط مسئلہ ماننے کا نہیں تھا، انہوں نے باقاعدہ جنگ کر دی۔ اچھا، حضرت عائشہ نے جنگ کی، جنگ جمل کی، جس میں 10,000 سے لے کے 36,000 تک لوگ مارے گئے۔ چلیں جتنے نہیں مارے گئے ہوں گے، 600 مارے گئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے۔
بہت بڑا فگر مارا گیا تھا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی 600 بھی مار دیے جائیں کسی جنگ میں آج بھی تو کتنی اہم چیز ہوتی ہے. وہاں پر زوجہ رسول حملہ کر رہی ہیں داماد رسول پر, خلیفۃ المسلمین پر. یعنی آپ پہلا امام مانے نہ مانے, چوتھا تو مانیں گے نہیں. بڑے لوگ تھے, یعنی بچہ شراب پیے تو وہ ماریں, کوئی بہت بڑا عالم دین شراب پیے تو آپ یہی کہیے گا نہیں تو عالم دین ہے, چلتی ہے. یہ کیا بات ہے؟ آج کے لوگ صحابی کو نہ مانے تو یہاں کہا جائے گا چلتا ہے یار, انہوں نے کون سا دیکھا ہے صحابیوں میں. بھائی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے, بہت آپ کی اتنی فضیلتیں تھی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلتیں بیان کی, ان کو تو ماننا چاہیے تھا ایک دوسرے کو. یہ کس چیز کی جنگیں تھیں؟ بعد میں معاویہ نے جنگ کی. اصل موضوع یہ ہے معاویہ کی جنگ کے بعد, اب یہ بات اللہ کا شکر ہے میڈیا پہ آ گئی ہے, کوئی چھپی ہے یہ کہ گالیوں کا سلسلہ ہوا, کہیں چھپی ہے؟ اب یہ بتائیے بات کہ خود معاویہ کے بارے میں کہ مولا امیر المومنین کو گالیاں دلوائیں, اب تو کھل کے بات ہو گئی. مثال کے طور پر مولانا اسحاق نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ بھائی یزید کیا کرتے ہو, یزید معاویہ جو ہے وہ تو یزید کا باپ تھا, یزید نے تو کچھ نہیں کیا جس نے, اور اس سے زیادہ کیا کہہ. تو جنگ کے صفین ہو گئی, 70,000 سے 1,10,000 مار دیے. چلو جی کتنا کم کرو گے, 7,000 کرو گے, کیا کرو گے؟ اچھا 7 کر لو گے. 7 مارے گئے, 7 بھی اگر ہوتے تو وہ بھی کوئی بات ہے کہ نہیں ہے کہ صحابی نے صحابی پہ جنگ کر دی, 7 آدمی مر گئے. 70,000 سے 7 ہی پہ لا سکتے ہو نا, کتنے زیرو کم کرو گے. اور پھر چلا سلسلہ لعنت کا. کتنے سال چلا؟ پورے بنو امیہ کے دور میں چلا. اور آپ کو تعجب ہوگا کہ بنو امیہ کے دور کے بعد بھی جو اموی تھے وہ لعنتیں بھیجتے تھے, اور اسی کا تسلسل چل رہا ہے. جو آج سلفی ہیں جن سے آج کل بھی فضائل اہل بیت ہضم نہیں ہو پاتے. اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ ان کے عقیدے کے مطابق چوتھے خلیفہ پر حملہ کرنا گناہ تھا, حرام تھا. ان کے عقیدے کے مطابق یہ دونوں ہستیاں جو ہیں غلط تھے, کم سے کم اس جنگ میں. یہ تو کہتے ہیں وہ کہ جنگ میں دونوں غلط تھے. ہو گئی بات. اب جنگ میں حملہ کرنے کے بعد, وہ بھی چوتھے خلیفہ کے بعد, اور گالیاں پڑی سالوں. ہمارے عام طور پہ گالیوں کا ذکر ہوتا ہے بنو امیہ کی اینڈ تک, یا مثال کے طور پر عمر ابن عبدالعزیز کے فضائل میں بیان ہوتا ہے کہ اس نے گالیاں بند کروائیں. لیکن یہ جو گالیاں بند ہوئی تھی یہ آفیشلی ممبر سے بند ہوئی تھی, پبلک میں چل رہی تھی مولا امیر المومنین کے خلاف. اب یہاں تک اگر بات آ گئی تو سمجھ لیں کہ چوتھے خلیفہ پر گورنر حملہ کر رہا ہے تو نتیجتاً سالوں گالیاں پڑی. اگر مولا امیر المومنین کہیں پہلے والوں پر حملہ کر دیتے تو آج آپ جانتے ہیں پہلے اور چوتھے کی بحث نہ ہوتی. آج یہ کہا جا رہا ہوتا کہ مولا امیر المومنین معاذاللہ مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے. آج یہ بحث ہو رہی ہوتی, یہ سب چھوڑ چکے ہوتے ہو. چوتھا ہونے کے بعد حملہ ہوا تو اتنی ان لوگوں نے نفرت کی. یہ چیز پھر بتا رہا ہوں, چوتھا ہونے کے بعد حملہ ہوا تو اتنی نفرت ہوئی. اگر یہ خود حملہ کر دیتے, جیسا کہا جاتا ہے نا تلوار کیوں نہیں اٹھا لی, تو پھر آج مولا امیر المومنین کو یہ چوتھا بھی نہ مان رہے ہوتے. آج یہ بات ہو رہی ہوتی کہ وہ صحیح بھی تھے کہ نہیں تھے, مسلمان بھی تھے کہ نہیں تھے. معاذ اللہ. یہ وجہ تھی کہ مولانا امیر المومنین خاموش رہے, اور خاموشی کے ساتھ توحید اور عدل اور نبوت اور دین کا دفاع کرتے رہے, کہ جو ہم پہلے بیان کر چکے کہ انہی کی وجہ سے اور باقی ائمہ کی وجہ سے یہ اصل توحید صحیح معنی میں معرفت خداوند تبارک و تعالی ہے. اور یاد رکھیں کہ معرفت خدا کا بہترین جو خزانہ ہے وہ کسی کے پاس دنیا میں نہیں ہے, وہ دعائے جوشن کبیر ہے. صلوات پڑھیں پر محمد والے اللهم صل علی محمد وعلی محمد. امام حسن علیہ السلام نے اپنے دور میں یہی کام کیا. وہی آدمی کہ جو چوتھے خلیفہ سے بھی جنگ کر چکا ہے, 5ویں خلیفہ کے مقابلے میں آئے. یاد رکھیں کہ اہل سنت کے خلیفہ 4 نہیں ہیں, اہل سنت کے خلیفہ 5 ہیں, اور 5ویں خلیفہ امام حسن ہے. لیکن 5ویں کو چھپایا جاتا ہے. کیوں چھپایا جاتا ہے؟ کیونکہ معاویہ نے نہیں مانا. اگر معیار معاویہ ہے
اور امام حسن کو مائنس کرنا ہے تو پھر مولا علی کو بھی مائنس کرنا پڑے گا، کیونکہ مولا علی کو نہ معاویہ نے مانا تھا نہ حضرت عائشہ نے۔ کتنے بچیں گے پھر؟ 3 بچیں گے، 5 میں سے 3 کر دو۔ امام حسن کے دور میں امام حسن بالکل تیار تھے، اور وہی خوارج کہ جو مولا علی کے مخالف ہو گئے تھے وہ دوبارہ امام حسن کو بھی تنگ کرنے لگے، اور اس قسم کے لوگ دوبارہ پیدا ہو گئے، اور دوسری جانب معاویہ کا مال چلا۔ اب یہاں پر لوگ تھک چکے تھے، اب یہاں پر نوبت آئی صلح نامے کی، سیز فائر کی، اور اس میں شرط کیا ہے کہ اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل ہوگا، تعلیمات رسول اللہ پر، اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بناؤ گے۔ یہ وہ 3 شرطیں ہیں کہ جو تمام کتب تاریخ میں اس پر کم سے کم اجماع ہے، اور معاویہ نے کر کے دکھا دیا کہ 3 شرطوں میں عمل نہیں کیا۔ وہ شرط کون سی کہ اگر اس کے دور میں مولا امیر المومنین میں گالیاں پڑ رہی ہیں، یہیں سے پتہ چل گیا کہ اللہ رسول نے تو نہیں چاہا تھا کہ گالی کو مولا امیر المومنین، مولا امیر المومنین کے چاہنے والوں کو مارا جا رہا تھا، یہیں سے پتہ چل گیا، کیونکہ شرط افضل اسلام نے بھی کہا ہے کسی کو بے قصور کو نہیں مانو، تعلیمات رسول اللہ بھی یہی ہے کسی بے قصور کو نہیں مانو، اور امام حسن کی شرائط میں شرط یہ تھی کہ شیعوں کی جان مال محفوظ ہوں گے، امیر ہے محفوظ۔ معاویہ نے اپنے شخص کو مسلط کیا جو 100 صحابی تھا، جس کا کل بھی ہم نے ذکر کیا، بصر بن ابی ارطاط، اس نے مسلمان خواتین کو بیچا بازاروں میں۔ وہ کون خواتین تھی؟ وہ اکثر مولا امیر المومنین کے طرفدار لوگوں کی بیویاں۔ اس نے عبید اللہ ابن عباس کی زوجہ کے سامنے ان کے 2 بچوں کو ذبح کیا، 30,000 کے قریب لوگ مارے۔ کل بھی توجہ دلائی، جب ظاہر لوگ بعض دفعہ پڑھ نہیں پاتے، بصر ابن ارطاط لکھے اور مولوی اسحاق لکھے، ان کا کلپ بھی آ جائے گا، بہت سارے لوگوں کے آ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو بیان کرنے سے ان کی شخصیت کھولنے سے فتنہ ہوتا ہے۔ اگر ان کی شخصیت کھولنے سے فتنہ ہوتا ہے تو مولوی اسحاق نے کیوں کھولا ان کو؟ اگر ان کی شخصیت کھولنے سے فتنہ ہوتا ہے تو مولانا سلمان ندوی نے تو ابھی کھولا ان کی شخصیت کو۔ یہ ظالم لوگ تھے، اور یہاں پہ پتہ چلا کہ اصل روش وہی ہے کہ جو ہم نے نہج البلاغہ خطبہ نمبر 204 میں بیان کی تھی کہ گندی زبان استعمال نہ کرو، لوگوں کی شخصیت کو کھول کھول کر بیان کرو، تاکہ حق اور باطل میں کہیں شک نہ ہو جائے، اور حق کو بھی پہچانوانا ہے تاکہ ان سے دین لیا جائے، اور باطل کو بھی پہچانوانا ہے تاکہ ان سے دین نہ لیا جائے۔ معاملہ دین کا ہے، قرآن کا ہے، اللہ کی شریعت کا ہے۔ اب نوبت آتی ہے امام حسین پر، وہ کل بھی تفصیل سے بیان کریں گے، اور ہر شخص جانتا ہے امام حسین اگر یزید کی بیعت کر لیتے کہ پہلے ہم بیان کر چکے ہیں تو نتیجہ کیا نکلتا کہ دین برباد ہو جاتا۔ امام حسین اگر یزید سے بیعت کرتے، یزید کی بیعت کرتے تو ایسا تھا یزید کے ہر کام کو ویریفائی کر دیا، پھر ہر حلال حرام آپس میں مل جاتا۔ اور یہ دشمن جتنے بھی تھے جو آج ہمارے دشمن ہیں، یہ سب سے زیادہ فضائل پڑھتے آپ جانتے ہیں کس کے؟ معاذ اللہ امام حسین کے۔ کیوں پڑھتے؟ ان کے لیے نہیں، کیونکہ وہ یہ کہتے کہ جی امام حسین نے یزید کی بیعت کر لی تھی، بس یزید حق تھا۔ اب اگر یزید کو حق بنانا ہے تو کس کا سہارا لیتے؟ امام حسین کا۔ تو امام حسین کے فضائل پڑھتے ہی لوگ۔ پھر جو کچھ آج امام حسین کے ساتھ ہو رہا ہے یہ اس کے ساتھ کرتے اگر کسی اور نے یزید کی مخالفت کی ہوتی، پھر یہ اس کو کہہ رہی ہوتی۔ آج کی تاریخ منسوب ہے شبیہ رسول سے۔ جناب حضرت علی اکبر کے جو اشرف الانبیاء سے بہت زیادہ شباہت رکھتے تھے۔ اب مصائب پہ آنے سے پہلے کچھ چیزوں کو پہلے بیان کروں اور پھر دوبارہ ان کو مصائب پہ بیان کروں تاکہ جو ذہن میں آنے والے سوالات ہیں وہ خود بخود ختم ہو جائیں۔ جناب حضرت علی اکبر کی عمر کیا تھی؟ 18 سال بھی بیان ہوئی اور بعض جگہ 26 بھی بیان ہوئی۔ یہ تاریخ کا موضوع ہے، زیادہ مشہور کیا ہے؟ 18 ہے۔ اب یہاں پر ڈسکس ہوتا ہے کہ وہ اکبر تھے تو اصغر کون تھے، تو پھر علی اوسط کون تھے؟ یہ بھی تو آپ نے نام سنا ہے علی اوسط جب کہتے ہیں۔
اب یہاں پر بتاتے چلیں کہ یا تو حضرت علی اکبر بڑے تھے بلکہ اصل موضوع ذہن میں رکھیں کہ حضرت علی اصغر کی کتنی عمر تھی کربلا میں؟ 6 مہینے 6 مہینے پہلے اگر ماضی میں چلے جائیں تو حضرت علی اصغر تھے نہیں تھے نا؟ اس وقت کتنے علی تھے؟ امام زین العابدین اور حضرت علی اکبر. آیا وہ اکبر تھے یہ اصغر تھے یا نہیں؟ امام زین العابدین صرف علی تھے اور ان کی زندگی میں حضرت علی اکبر جو ہیں وہ اصغر تھے. اور سمجھ گئے؟ لیکن حضرت علی اصغر کی ولادت کے بعد امام زین العابدین صرف علی ہو گئے، حضرت علی اکبر اکبر ہو گئے. یہ اکبر کس کے مقابلے میں ہوئے؟ حضرت علی اصغر کے مقابلے میں. تو یہ ایک ڈسکشن ہے. اب اس میں زیادہ یہی ہے کہ امام زین العابدین بڑے تھے تو زیادہ مشہور ہے، اور وہ صرف علی تھے، علی ابن الحسین. اور جب حضرت علی اصغر کی ولادت ہو گئی تو پھر ان کو اکبر کہا گیا پہچاننے کے لیے، اور ان کو اصغر کہا گیا یہ بعد میں لکھنے کے لیے اور پہچاننے کے لیے. حضرت علی اکبر سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب مصائب میں ایک موضوع آتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ حضرت علی اکبر علیہ السلام امام حسین کے پاس آئے اور فرمایا العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجہدنی، کہ اے میرے بابا مجھے پیاس نے مار دیا ہے اور اس لوہے کے وزن نے مشکل میں ڈال دیا ہے. حل الی الماء سبیل، آیا پانی کی کوئی راہ ہے؟ کوئی پانی کو کوئی امکان ہے؟ سبیل یعنی راستہ. آج اسی سبیل کی وجہ سے ساری دنیا میں سبیل کہا جاتا ہے. حل الی الماء سبیل، کہ اس وقت پاکستان میں سبیلوں کی بھی مخالفت ہو رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ کوئی بھی چیز جو امام حسین کے کلچر کو زندہ رکھے اس کی مخالفت کرنی ہے. ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو امام حسین اور کربلا کے کلچر کو زندہ رکھے، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اگر جائز ہے تو اس کا ہمیں پورا دفاع کرنا ہے. ہم جھولے کے بارے میں بتا چکے، پورا دفاع کرنا ہے. بتانا ہے لوگوں کو اس ماڈرن دنیا میں لوگوں کا احترام ہے، فلیگ کا احترام ہے، مونوگرام کا احترام ہے، سمبلز کا احترام ہے، ماڈل کا احترام ہے. یہ جتنی چیزیں ہیں، یہ سمبلز ہیں، ماڈل ہیں، ان کا پورا عقلاً و شرعاً احترام ہے. اور پورا حج جو ہے وہ تمثیل ہے، وہ بیان کر چکے ہیں. تو جناب حضرت علی اکبر نے پانی کیوں مانگا؟ یہ بعض دفعہ صرف مصائب کو پڑھ کے چلے جائیں تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے. تو بعض جگہ بیان ہوا کہ جب جناب حضرت علی اکبر کمسن تھے، اور کیونکہ وہ سب سے زیادہ شباہت رکھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، شکل میں، صورت میں، کہ جب حضرت علی اکبر کو رخصت کیا امام حسین علیہ السلام نے تو کیا فرمایا؟ اللہم اشہد قد برد علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا، کہ یا اللہ تو اب گواہ ہے کہ وہ جوان جا رہا ہے جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے. کس میں؟ خلقا یعنی جسم و جسامت میں، خلقا یعنی اخلاقیات میں، ومنطقا یعنی وے آف ٹاکنگ میں. وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، اور جب ہم مشتاق ہوتے تھے اور چاہتے تھے تیرے نبی کا دیدار کریں تو کیا کرتے تھے لوگ؟ حضرت علی اکبر کو دیکھتے تھے. اب یہ معاملہ کب ہوا کہ سمجھیں طویل عرصہ گزر گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں کو زیارت نہیں ہو رہی تھی، فوٹویں تو نہیں تھی، فلمیں تو نہیں تھی. اب حضرت علی اکبر جب پیدا ہوئے اس وقت سے اور جتنا جتنا بڑھتے چلے گئے تو تدریجاً لوگ کہنے لگے ایسے تھے رسول اللہ، اشبہ الناس بنبیک خلقا وخلقا ومنطقا. اور پھر امام فرماتے ہیں وَإِذَا أَشْتَقْنَا إِلَىٰ نَبِيِّكَ نَظَرْنَا إِلَيْهِ، یعنی لوگوں کو جب ہوتا تھا کہ دیکھو رسول اللہ کیسے تھے، تو اصحاب بھی کہتے تھے، اہل بیت کہتے تھے سب سے بڑھ کر ایسے تھے. یعنی اب اگر کوئی دیکھنا چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کا شوق ہو، اذا اشتقنا، جب شوق ہو رسول اللہ کو دیکھنے کا، ان کی زیارت کا، تو نظرنا الیہ، ہم دیکھتے تھے علی اکبر کو. اب کیونکہ ان کی
چال ڈھال شکل صورت اور بات کرنے کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا تھا، اور ہونٹوں کی جنبش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تھی۔ تو بچپن میں جناب حضرت علی اکبر کبھی کبھی کسی چیز کی فرمائش کر دیتے تھے، کوئی ایسے پھل یا ایسی چیز کی کہ جس کا موسم نہیں ہے، تو بعض اگر روایات میں بیان ہوا کہ امام حسین اس طرح سے ہاتھ کرتے تھے اور کہتے تھے یہ سب کچھ معجزے کیوں دکھاتے تھے؟ احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ لہذا حضرت علی اکبر کو پتا تھا کہ پانی نہیں ہے خیمے، لیکن اس کے باوجود حضرت علی اکبر نے کیوں فرمایا حل الی الماء سبیل، تو مراد یہ تھی کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا دفاع کروں، لیکن اب مجھے کچھ پانی چاہیے۔ تو کیا اس طریقے سے پانی منگا کے دینا میسر ہے؟ اصل موضوع یہ تھا، کیا معجزے سے پانی مل سکتا ہے؟ لیکن کیا حضرت علی اکبر اپنی جان بچانا چاہتے تھے؟ نہیں، حضرت زینب کے خیمے کا مزید دفاع کرنا چاہتے تھے، اپنی پھوپھیوں کی اور بہنوں کی چادروں کا مزید دفاع کرنا چاہتے تھے، اپنے باپ کا مزید دفاع کرنا چاہتے تھے، اور کیا چاہتے تھے؟ اور یہ چاہتے تھے کہ جتنی دیر میں زندہ رہ سکوں اپنے باپ کو اپنے قتل کے مصائب سے بچا سکوں۔ آخر وقت میں جب جناب علی اکبر نے پانی مانگا تو امام حسین کو وہ پانی آج معجزے سے بھی پلانے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا بعض کا بیان ہوا کہ وہ جو اسرار انبیاء، خصوصاً اسرار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسرار امامت میں سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان رسالت مولا امیر المؤمنین کے اور امام حسن امام حسین کے دہن مبارک میں داخل کی، بالکل اسی طرح سے امام وقت نے اپنی زبان مبارک کہ جو کسی عام انسان کی زبان نہیں ہے، امام کی زبان ہے، لیکن آج اس زبان سے بھی حضرت علی اکبر سیراب ہوا اور انہوں نے فرمایا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ کچھ ہے۔ یعنی امام حسین کو آج نہ معجزے سے پانی پلانے کا امکان ہے، نہ زبان سے سیراب کرنے کا امکان ہے۔ پھر امام نے اپنی انگوٹھی ان کے لب مبارک میں ڈال دی، دہن مبارک میں رکھ دی۔ اب یہاں پر دقت کرنے کی بات ہے کہ جو مسائل میں بیان ہوگی وہ تیزی سے مسائل کی جانب آ رہے ہیں۔ جب جناب علی اکبر گرے تو گرنے کے بعد سلام کیا، سلام کے بعد جو پہلا پیغام امام حسین علیہ السلام کو دیا، آپ جانتے ہیں وہ پیغام در حقیقت اپنے بابا کو تسلی دے رہے تھے، ہاوا جدی، کہ میرے نانا آ گئے، قد سکانی بکاس لا اسمع بادی۔ کیا پیغام دے رہے ہیں کہ اے میرے بابا، آپ کے لیے سخت تھا کہ شبیہ پیغمبر پانی نہ پی سکا، بچپن میں پانی آپ پلاتے تھے، اب آپ نہ پلا سکے، آپ کے لیے یہ سخت تھا، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے نانا نے آ کر مجھے ایک پانی کا جام پلا دیا ہے کہ جس کے بعد میں اب کبھی بھی پیاس محسوس نہیں کروں گا۔ تو در حقیقت جناب حضرت عباس اس وقت امام حسین کے مصائب کو کم کر رہے تھے کہ آپ یہ نہ سوچیں کہ نانا کی شبیہ کو آپ پانی نہ پلا سکے اور وہ چلا گیا دنیا سے، نہیں، میرے نانا نے مجھے پلا دیا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں مومن، ایک وقت آیا کہ اب جناب علی اکبر جا رہے ہیں کہ جو شہداء بنی ہاشم میں سے پہلے ہیں، ایک وقت آیا کہ کبھی جناب ام لیلہ نے رخصت کیا، کبھی جناب زینب اور جناب ام کلثوم نے رخصت کیا۔ روایات میں نقل ہوا کہ جناب علی اکبر نے آ کر اجازت مانگی، استاذنا فاذنا، امام حسین سے اجازت مانگی تو امام حسین نے فوراً اجازت دے دی۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ وہ محبت کے جو رسول اللہ سے تھی، امام حسین جناب علی اکبر کے لیے اس لیے بیتاب نہیں تھے کہ یہ بیٹا ہے، وہ بیتاب تھے اس لیے کہ اب یہ دروازہ بند ہو جائے گا، میں دنیا سے چلا جاؤں گا، لیکن دوبارہ اس طرح سے علی اپنے نانا کی زیارت نہ ہو پائے گی۔ کیوں کہ ابھی مارکے کی ابتدا ہے اور علی اکبر کا چہرہ خاک میں مل جائے گا اور نانا کی زیارت سے محروم ہو جاؤں گا۔ ایک وقت آیا کہ بیویوں نے رخصت کیا، گریے کی آوازیں بلند ہوئی۔ امام حسین نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں ارشاد فرمایا، اللہم عشق قد برز علیہم غلام اشبہ الناس بنبیک خلقا و خلقا و منطقا، کہ اے اللہ تو اب گواہ رہنا کہ اس وقت وہ جوان جا رہا ہے کہ جو سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے، اور جب ہم یہ چاہتے اور سب سے زیادہ تیرے نبی سے شباہت رکھتا ہے شکل اور صورت میں اور کردار میں اور گفتار میں، اور جب ہم یہ چاہتے تھے کہ تیرے نبی کا دیدار کریں تو اس جوان کو دیکھتے تھے۔ ہاں مومنو، جناب عباس جناب علی اکبر کو امام حسین نے رخصت کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ جناب علی اکبر واپس آئے اور
واپس آنے کے بعد فرماتے ہیں وہی موضوع کو جو ہم نے پہلے عرض کیا کہ العطش قد قتلنی وثقل الحدید اجهدنی، اے میرے بابا مجھے گرمی نے اور اس لوہے کے وزن نے اور پیاس نے مشکل میں ڈال دیا ہے، آیا کوئی پانی کی راہ ہے؟ امام حسین نے کبھی زبان امامت کو دہن مبارک حضرت علی اکبر میں داخل کیا تو جناب علی اکبر گھبرا گئے کہ بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہے۔ پھر انگشتر مبارک کو امام کی نے اپنی انگشتر مبارک کو دہن حضرت علی اکبر میں داخل کیا اور کہا کہ جاؤ۔ کبھی جناب علی اکبر آتے تھے اور شاید وجہ یہ ہو کہ بابا سے داد لینے کے لیے نہیں بلکہ بابا کو نانا کی صورت دکھانے کے لیے آتے تھے کہ اے میرے بابا آپ کو اتنا رنج ہے کہ نانا کا دیدار نہیں ہو پائے گا، بس جب جب موقع ملے گا میں آپ کو نانا کا دیدار کراتا رہوں گا۔ اجرکم اللہ۔ ایک وقت آیا کہ مقاتل میں ایک نقشہ کھینچا جاتا ہے، ایک وقت آیا کہ ہر جانب سے گھیر لیا گیا، کبھی تیر چلے کبھی تلوار چلے کبھی نیزے چلے۔ اب ایک رن میں ندا بلند ہوئی، السلام علیکہ یا ابتا، سلام ہو آپ پہ میرے بابا۔ اب امام حسین کس جانب گئے تو مقاتل میں ایک منظر کشی کی جاتی ہے کہ ایک جانب تلواریں اٹھ رہی تھی اور نیچے آ رہی تھی، بلند ہو رہی تھی اور نیچے آ رہی تھی۔ امام حسین اسی سمت بڑھے، مقاتل میں بیان ہوا فقتلوہ بسیافہم عرباً عربا کہ علی اکبر کو قتل کر دیا، اتنے تلوار کے وار ہوئے کہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ایک وقت آیا کہ امام حسین اپنی جگہ سے اٹھے، علی اکبر کے پاس پہنچے، سینے سے برچھی کا نکلنا تھا کہ خون کا چشمہ ابلا۔ اے جناب حاجرہ کربلا کے میدان میں آئے، اے حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کربلا کے میدان میں آئے۔ کل دشت مکہ میں جناب حاجرہ کے سامنے جناب اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تھے اور قدموں سے پانی کا چشمہ ابل رہا تھا۔ حضرت حاجرہ نے گھبرا کے کہا زمزم، لیکن آج کربلا کے میدان میں اے جناب حاجرہ آئیے، آپ کا بیٹا حسین ہے، اس کی آغوش میں ان کا بیٹا علی اکبر ہے اور سینے سے پانی کا نہیں خون کا چشمہ ابل رہا ہے، لیکن حسین زمزم نہیں کہہ رہے۔ ان کے لبوں پہ ایک جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ علی اکبر کے جنازے کو اٹھانا چاہتے ہیں تو جناب زینب کی ندا بلند ہوئی، ابنی 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 ابنی، اے میرے لال اے میرے لال۔ اور بعض مقاتل میں بیان ہوا یا اخیہ وابن اخیہ، اے میرے بھائیا اے میرے بھائیا کے لال۔ یہ کہتے ہوئے جناب زینب نے اپنے آپ کو جناب علی اکبر پہ گرایا۔ امام حسین نے بہن کو تھاما اور ایک جملہ کہا، احملوا اخاکم الی البستان، ارے اپنے بھائی کے جنازے کو خیمے کی جانب لے جائیں۔ اب جو خیمے کی جانب گئے تو جناب لیلا سجدے میں، لیکن ایک وقت آیا سجدے سے سر اٹھا کے جو علی اکبر کے چہرے کو دیکھا ہوگا، اے میرے نبی کی شبیہ کہہ کے جو گریہ کیا ہوگا، واہ حسینہ واہ علیہ۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔